بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا مالک الملک، اے جہانوں کے شہنشاہ، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں، آمین۔ کچھ لوگوں کو ہم مس نہیں کرتے بلکہ ان کے بغیر ہم ادھورے ہوتے ہیں، اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے۔ کتنا آسان ہے نا صبر کی بات کرنا جب مصیبت آپ کی نہ ہو۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ حیران نہیں ہوں، بس دیکھ رہا ہوں کتنے لوگ گرے ہیں مجھ کو گرانے میں۔ محبت چاہے جتنی بھی پاکیزہ اور خالص ہو، بنا نکاح کے حرام ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا عمل کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے گی۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، سب تقدیر پہ چھوڑ دو۔ جنہوں نے آپ کے لیے گڑھا کھودا ہے وہ خود ہی اس میں گریں گے، اور اگر وقت نے وفا کی تو وہی لوگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھودے گڑھے میں گرتے نظر آئیں گے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، پھل نہ درخت کے ڈالے کو لگتا ہے نہ اس کے مضبوط تنے کو، پھل جب بھی لگتا ہے لرزنے والی کمزور سی رکوع میں جھک جانے والی شاخ کو لگتا ہے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہو۔ زمین والے لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں۔ یا اللہ، میرے ہاتھ خالی ہیں، تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم اور رحمت و برکت سے بھر دے، آمین۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھ لو۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ مجھے زمین کے طول و عرض سے کیا لینا، میری دنیا تو ہے فقط باپ کے سائے جتنی۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ جنہیں اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑتے ہیں انہیں جذبوں کا احساس نہیں دلایا جاتا، بس لا تعلقی کا گمان ہی کافی ہوتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں، اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہان کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ سیانے کہتے ہیں، گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ جس وقت بھی اللہ کو پکاروں تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب آپ پر اداسی چھا جاتی ہے، جیسے موسم میں اچانک تبدیلی آ گئی ہو۔ آپ بالکل بتا نہیں پاتے کہ دکھ کہاں ہوتا ہے، بس آپ یہ جانتے ہیں کہ ہوتا ہے۔ فرعون نے سوچا تھا کہ سارے بچے قتل کر دوں گا، موسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، لیکن رب العالمین نے فرعون کے گھر کے صحن میں موسیٰ علیہ السلام کو پروان چڑھا کر کائنات کو دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیزوں میں محبت، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کی خوشی، غم اور دکھ سکھ میں تعاون اہم ہے۔ اس لیے اپنوں اور غیروں میں محبت بانٹتے رہیں اور ہر دن عید جیسا مناتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دائمی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین۔ جب آپ لوگوں میں کچھ بانٹنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ سب سے زیادہ وہ چیز آپ کو ہی دیتا ہے۔
اب آپ پر ہے، چاہے آپ خیر بانٹیں یا شر، خوشیاں بانٹیں یا نفرتیں، محبتیں بانٹیں یا بغض، بے سکونی بانٹیں یا راحتیں۔ پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کس سے بات کروں کوئی بولتا ہی نہیں۔ 27 فروری کی رات کو پہلی تراویح اور 28 فروری کو پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا۔ اللہ کرے اس رمضان کسی کا دسترخوان خالی نہ رہے، آمین۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر میں رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ نیکی پر آنے والی مشقت اور تکلیف جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر اجر و ثواب ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اسی طرح گناہ کی لذت بھی جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا وبال اور عذاب ہمیشہ باقی رہتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کی جائے۔ جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو، عزیزوں، رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں کا رزق آپ کے رزق میں شامل ہو کر آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ لوگوں کو کپڑے اور چادر پہننے کے لیے دو، اللہ تمہارا پردہ رکھے گا اور دنیا میں کبھی شرمندہ اور بے پردہ نہیں کرے گا۔ مجھے ہی خیال کیوں آتا ہے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مجھے بھی برا لگ سکتا ہے۔ یا اللہ ہمارے رزق کے دانے دانے پر خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے روزگار میں آئی ہر مشکل، ہر پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہوں وہ تمام نعمتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے ہر ایک فرد کو صحت، عافیت اور خوشحالی اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں عطا فرما، آمین۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امیدیں رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو کبھی کسی کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر ایسے تجربات سے گزرا کہ اب میں نے اپنا دروازہ کھولنا ہی بند کر دیا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ڈرامہ دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں سب ڈرامہ ہے۔ یا اللہ میرے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ استاد، باپ اور سایہ ہمیشہ قد میں بڑے ہی رہتے ہیں۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ رویوں کی غلطیاں کی بورڈ سے ٹائپ کی ہوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں کہ بیک اسپیس سے ایک دم مٹا کر درست کر لی جائیں۔ ایک نفرت انگیز جملہ اور عمل کبھی کبھی عمر بھر کی محبت کو کھا جاتا ہے۔ صبر، درگزر اور معاف کر دینا خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ صرف اپنے مقرب اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے، لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ بیٹیاں پھولوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ پھول آپ کے گھر کی زینت ہیں۔ زندہ شخص کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر گلدستہ رکھنے سے بہتر ہے۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں۔ رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ جس کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ عورت اگر پہاڑ توڑ کر دوسری جگہ منتقل کر دے اور اسے فقط اتنا کہہ دیا جائے کہ تمہارے ہاتھ سلامت رہیں تو اس کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جو ٹوٹے ہوں کو سمیٹ لے، جو عیب دیکھ کر بھی بیزار نہ ہو، وہی رب ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے انہیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ انسان کو ہمیشہ حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ یہ خوابوں سرابوں کی زندگی اکثر آنکھیں ویران کر دیتی ہے۔ استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے،
جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم ایک گلاب نہیں بن سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر تم ایک گلاب نہیں بن سکتے تو تم پھر ایک کانٹا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ تمہیں میں بتا ہی دیتی ہوں کہ جو انسان کانٹا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن ہی جاتا ہے۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، غصے وچ نہ آیا کر، ٹھنڈا کر کے کھایا کر، دن تیرے بھی پھر جان گے، ایویں نہ گھبرایا کر، پیار دے ایسے بوٹے لا، سارے پنڈ تے سایا کر، اپنے اندروں جھوٹ مکا، سچ دا ڈھول بجایا کر، رکھی سکھی کھا کے تو سجدے وچ ٹر جایا کر، من اندروں تو جھاڑو دے اندر باہر صفایا کر۔ کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہوں یا نہ ہوں مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ بس رب کی شکر گزاری کرتے رہو جو ہمیشہ ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے نوازتا ہے۔ بچھڑ گئے تو موج اڑانا، واپس میرے پاس نہ آنا، جب کوئی جا کر واپس آئے، روئے تڑپے یا پچھتائے، میں پھر اس کو ملتا نہیں، ساتھ دوبارہ چلتا نہیں، گم جاتا ہوں کھو جاتا ہوں، میں پتھر کا ہو جاتا ہوں۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل اس گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کسی کا اصلی رنگ تب ہی سامنے آتا ہے جب آپ اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتے۔ انسانوں کے اس وسیع سمندر میں ہر شخص ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو، نمبر 1 موت، نمبر 2 احسان، نمبر 3 نصیحت۔ بعض اوقات زندگی میں پیش آنے والی پریشانیاں ٹھیک ہمیں اس راستے کی طرف ڈال دیتی ہیں جہاں پر آسانیاں ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ جس انسان کا اللہ سے تعلق جس قدر گہرا ہوگا وہ انسان اسی قدر انسانوں پر مہربان اور شفیق ہوگا۔ جس طرح اندھیری رات میں ستارے چمکتے ہیں اسی طرح سلیقہ شعار عورت سے گھر روشن ہو جاتا ہے۔ علم ایک ایسا بادل ہے جس سے رحمت ہی رحمت برستی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے علیحدگی اختیار کرو، کیونکہ وقت خود سکھا دے گا اسے قدر کرنا اور تمہیں صبر کرنا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی مت سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ باہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ عظیم لوگ وہ ہوتے ہیں جو درد کے صحراؤں میں بیٹھ کر بھی لوگوں کو گلستان کی خبر دیتے ہیں۔ دوسروں پر اعتبار ضرور کریں لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا ہی سمجھنے لگے۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے، مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ انسان کو اپنے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، ضروری نہیں کہ کوئی ساتھ ہو، تب ہی آپ ہنسیں گے مسکرائیں گے۔ محتاج اور مسکین کی پرورش کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ جتنا گہرا تعلق اتنی گہری توقعات، جتنی گہری توقعات اتنے ہی گہرے زخم۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ عنقریب یہ تم سے لے لی جائے گی۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ بھروسہ صرف اپنے آپ پر رکھنا، لوگوں کا کیا ہے، کچھ چھوڑ جاتے ہیں کچھ توڑ جاتے ہیں۔ اے اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی صحت والی زندگی دے اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اپنی تمام اچھائیاں اور برائیاں جانچیں اور انہیں قبول کر کے آگے بڑھیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت
کبھی نہیں بھولتا۔ غصے میں کبھی بھی اپنی جگہ نہ چھوڑیں، کیونکہ کوئی نہ کوئی آپ کی کمی پوری کر دیتا ہے، پھر چاہے کسی کا مکان ہو، مقام ہو یا دل۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین ٹوٹنے نہ پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نشان ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ اور زندگی میں کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو، ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ دلوں کا سکون تو صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو، کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھو۔ ابو علی سینا نے کہا، محبت کا مطلب مجھے تب پتہ چلا جب سیب 4 تھے اور ہم 5، تو ماں نے کہا مجھے سیب پسند نہیں۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن جنت کا راستہ صرف قرآن اور سنت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جب انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، تب اسے زندگی بہت خوبصورت اور حسین لگنے لگتی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمیشہ زندگی اس طرح بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ نیک بننے کے لیے ایسی کوشش کرو جیسی خوبصورت دکھنے کے لیے کرتے ہو۔ بے قدری کی انتہا تب ہوتی ہے جب آپ قیمتی ہو کر بھی کچھ لوگوں کے لیے مفت ہو جاتے ہیں۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ زندگی کچھ تو بھرم تو میرے احباب کا رکھ، سارے چہرے تو میرے سامنے عیاں نہ کر۔ وہ جو چاہے تو کیا نہیں ممکن، وہ نہ چاہے تو کیا کرے کوئی۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اپنے عمل اور نیت کو پاکیزہ بنا لیں، کچھ ملے نہ ملے، رب کی محبت ضرور ملے گی، یہی تمہاری سب سے بڑی جیت ہے۔ اونچائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ 3 رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد بڑھاپے میں، نمبر 2 دوست مصیبت میں، نمبر 3 بیوی غربت میں۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اللہ نے بہتر نہ کیا تو ایمان رکھو اللہ بہترین کرے گا۔ خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبت کرنا خدا سے دشمنی رکھنے کے برابر ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی کا دل دکھایا نہیں کرتے۔ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو قرآن پاک کی تعلیم دے۔ جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں، انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ حجاب ایک عورت کی عظمت کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح غلاف کعبے کی شان کو دوبالا کرتا ہے۔ غرور اپنے ساتھ رسوائی لے کر آتا ہے، جبکہ عجز و انکسار سے حکمت و دانش جنم لیتی ہے۔ انسان کے دل کا زنگ 3 چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کی کثرت، نمبر 2 ذکر الہی کی کثرت، نمبر 3 موت کے ذکر کی کثرت۔ اے میرے پروردگار، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی،
क़यामत के दिन सातों ज़मीनों से उतना ही हिस्सा तूक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। ज़िंदगी ये नहीं कि आप कितने खूबसूरत, कितने मशहूर और कितने अमीर हैं। ज़िंदगी ये है कि आप कितने खालिस, कितने आजिज़ और कितने मेहरबान हैं। मोमबत्ती को वही धागा जलाता है जिसको सीने से लगा के रखती है। हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर वही लोग नुकसान पहुंचाते हैं जिनका हमने किसी मोड़ पर साथ दिया होता है। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी दयानतदारी अपना मुहासबा करना है। लोगों के दिल आप साफ़ नहीं कर सकते, मगर अपना दिल साफ़ रखना आपके इख्तियार में है। किसी से जलन करोगे तो कुछ ना पाओगे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। हम इंसान भी खुदा की अजीब तख्लीक हैं। चाहे जितना मर्ज़ी खुद को दूसरों के रवैयों से लापरवाह ज़ाहिर कर लें, लेकिन बुरे रवैयों पर दिल हर बार नए सिरे से दुखता है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा अपने शौहर को दे देती है। दीन में जबर नहीं, ये जबर तो उनको नज़र आता है जिनकी आंखों पर रब करीम ने पर्दे डाल रखे हैं। दिल की ठंडक और आँखों की ज़िया हैं बेटियाँ, जल के खुद जो रोशनी दे वो दिया हैं बेटियाँ। काश मैं लौट जाऊँ बचपन की वादी में, ना कोई ज़रूरत थी ना कोई ज़रूरी था। मंजिल पाना तो बहुत दूर की बात है, गुरूर में रहोगे तो रास्ते भी नहीं देख पाओगे। किसी रिश्ते को निभाने के लिए कस्मों और वादों की ज़रूरत नहीं होती। इसे निभाने के लिए दो खूबसूरत लोग चाहिए होते हैं, एक भरोसा कर सके और दूसरा इसे समझ सके। अगर आप सर पर दुपट्टा रख लेंगी तो तब भी इतनी ही पढ़ी लिखी लगेंगी जितनी अब हैं। हाँ, अलबत्ता इज़्ज़त बढ़ जाएगी। गिरी हुई बेतरतीब ईंटों के अंबार को एक खुशनुमा इमारत में तब्दील किया जा सकता है। इसी तरह से बेतरतीब और मुंतशिर सोचों को तरतीब देकर ज़िंदगी की इमारत को भी शानदार बनाया जा सकता है। हमेशा मस्बत सोच अपनाएं। सालों का ताल्लुक़ हो, गज़ब की मोहब्बत हो या फिर बला का इश्क हो, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाएं, वो लातुल्की ज़ाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। खलील जिब्रान का कहना है, कोई शख्स रात की जुल्मतों से गुज़रे बगैर तुलूहे सहर का नज़ारा नहीं कर सकता। किसी लड़की की ज़िंदगी से खेलने से पहले अपनी बहन का मुस्कुराता हुआ चेहरा ज़रूर याद कर लेना। माँ बाप के साथ तुम्हारा सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते तुम हो, लेकिन तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़कर सुनाती है। दुनिया के सामने खुद को फरिश्ता साबित करने से तन्हाई में अच्छा इंसान बनना बेहतर है। ज़िंदगी के जिस भी मुकाम पर आप हैं उसे तस्लीम कर लें और ये भी तस्लीम कर लें कि यहाँ आप हमेशा नहीं रहेंगे। लोग तो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारा तमाशा बना ही देते हैं। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर ये साफ़ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। आप हर एक के लिए मुनासिब नहीं हो सकते, लेकिन आप हमेशा उनके लिए बेहतरीन रहेंगे जो आपके मुस्तहिक हैं। सबसे कीमती तोहफ़ा जो हम किसी को भी दे सकते हैं वो हमारी तवज्जो है। जब ज़हन साजी उन लोगों को गले लगाती है जिनसे हम प्यार करते हैं तो वो फूलों की तरह खिलेंगे। हमारे लोगों का ये बहुत बड़ा मसला है कि हम ये नहीं देखते कि अगला क्या कह रहा है, बल्कि हम देखते हैं कि कह कौन रहा है। जिसने कभी आपकी तबाही की कोशिश भी की हो उस पर कभी भरोसा मत कीजिए। याद रहे, सांप जिल्द तभी उतारता है जब वो इससे बड़ा सांप बनता है। अगर आँख की बेनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक़ और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। कुछ दुख, कुछ दर्द और कुछ उदासियाँ बहुत ज़ाती होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी किसी पर अयान नहीं कर पाते। कभी कभी एक छोटी सी नेकी में इस कदर यकीन और सच्चाई होती है कि वो बड़े बड़े गुनाह माफ़ करवा देती है। जीने वालों की कदर कीजिए,
مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ مختصر اتنا کہ 2 حرفوں سے بن جاتا ہے دل، اور طویل اتنا کہ اس میں 2 جہاں کا درد ہے۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، مگر بہت کم لوگ ہی اسے سنبھال پاتے ہیں۔ حقیقی اور مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو اس وقت بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ خوش رہا کیجیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ ضمیر زندہ ہو تو کسی کے آنسو پونچھنے سے بھی سکون میسر ہوتا ہے، اور اگر مردہ ہو تو عبادتیں بھی سکون نہیں دیتی۔ دنیا کے سلوک سے گر دل ویران ہو جائے تو اسے اللہ جل شانہ کی یاد سے آباد کر لو، بے شک خزانہ ویرانے میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اگر خوشی کا ایک دروازہ بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند در کے سامنے ہی روتے رہتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ ہم جس چہرے کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارا انتخاب نہیں ہوتا، مگر جس کردار کے ساتھ ہم مرتے ہیں اسے تراشنے کے ہم خود ذمہ دار ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے لفظوں، خیالوں اور اعمال کا عکس ہوتا ہے۔ جو شخص بڑے بڑے دعوے کرے اور حد سے زیادہ جھکے تو اس پر کبھی اعتبار نہ کریں، کیونکہ بڑے بڑے دعوے کرنا اور حد سے زیادہ جھکنا دونوں دھوکے بازوں کی نشانیاں ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو، اور گناہ سرزد ہو جانے کے بعد نیکی کر لیا کرو، وہ اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھے لوگ ان روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلوں کو کم تو نہیں کر سکتے مگر منزل کو ضرور آسان بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ دنیا کی کوئی چیز اتنی شفاف نہیں ہو سکتی جتنا شفاف وہ دل ہے جس پر قابض اللہ کی محبت ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ شاید ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں خود روشنیاں پیدا کرو۔ یقین جانو تمہارے اپنے علاوہ کوئی تمہارا وفادار نہیں ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ دنیا میں نیک کام کر کے مر جانا آب حیات پینے سے بہتر ہے۔ دنیا کی محبت اندھیرا ہے جس کا چراغ پرہیزگاری ہے۔ دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودگی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی عطا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ دل سے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کے اخلاق، عادات اور چال چلن کی وجہ سے آپ کے نزدیک نہیں آتے۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا اپنی عزت، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ اپنی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو،
मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसे इससे निजात दे दे और तुम्हें इसमें मुब्तला कर दे। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से ज़ख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। हमारी ज़िंदगियों में कुछ लोग जुगनुओं की तरह होते हैं जो हमेशा जलते रहते हैं।